بعض مرتبہ عورت ناراض ہو کے اس کی ماں کے وہاں چلی جاتی ہے، بلکہ میرے پر روز کے واقعات ہے، تو ایک آدمی اپنی بیوی کو روزانہ کا نفقہ دیتا ہے، لیکن 2 دن 4 دن ماں کے وہاں جاتی، جب نہیں دیتا کہ وہاں ہے نا تیرے ابا سے نہیں، تو یہ ظلم ہے اور حق تلفی ہے۔ اسی طرح یہ 2-3 دن کا، اسی طرح 2 مہینے 4 مہینے بیٹھ گئی، وہ تیرے انڈر ٹیکنگ میں ہے، وہ تیرے نکاح کے اندر ہے، وہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتی، وہ کوئی سے دوستی نہیں کر سکتی، ہر مہینے کا نفقہ تیرے ذمہ ہے۔ یہاں تک کہ اسلام یوں کہہ رہا ہے طلاق دے دی عدت میں تو تیرے ذمہ نفقہ ہے، وہ تو ابھی گھر بیٹھی ہے۔ نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس طرح دنیا دار الاسباب ہے، دنیا کے پانے کے لیے، دنیا کی آسانی اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی دنیا دار الاسباب ہے جنت کے پانے کے لیے۔ اور ہم لوگ یہ بات کو بھول جاتے ہیں، چھوٹ جانے والی، دھوکہ دینے والی اور مٹی اور ڈسٹ سے اور بدبوؤں سے بھری ہوئی اور لوگوں کے جتنے بھی تعلق ہیں آپس کے، سب مطلب کے، دنیا کے جتنے بھی تعلق ہیں سب مطلب کے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں پتہ چل جاتا ہے۔ اچانک مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کے لیے یوں تشکیل کی گئی کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنا پورا دن بھر کا شیڈیول بتایا کہ میں یوں اپنے دواخانے میں جاتا ہوں، یوں مریضوں کو دیکھتا ہوں، گھر پر آ کر میری بیوی، میری بیٹی، سمجھنا میرا بیٹا مجھ سے اتنا محبت، اتنا پیار کرتے ہیں، میرے بغیر کھانا نہیں کھاتے، یہ نہیں کرتے، ویسا سب انہوں نے بتایا، سمجھایا سمجھانے والوں نے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر ان کو کہا کہ دیکھو آپ کو اگر دیکھنا ہی ہے، یہ تعلق دیکھنے، جن بچوں کے لیے تم راہ خدا کی محنت کو اختیار نہیں کر رہے ہو اور ہلنا نہیں چاہتے ہو، چھوڑنا نہیں چاہتے ہو، تو چلو یوں کرتے ہیں کہ آپ کے مرنے کا اعلان کر دیتے ہیں یا آپ کے بیمار ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، آپ سنتے رہو خالی۔ تو ایسا کہا کہ ان کے گھر والوں کو خبر دی گئی کہ ان کو سانپ نے کاٹا ہے یا ایسا کچھ بھی، اور ایسا مرض ہوا ہے کہ خون ان کا چوس کر نکالنا پڑے گا، بچ جائیں گے وہ، لیکن جو چوسنے والا اس کی جان خطرے میں رہے گی، وہ بچ پائے گا کہ نہیں، وہ تھوڑا سا خطرہ ہے، مر جائے گا ایسا بھی نہیں ہے نا۔ تو کہا کہ چلو، اور وہ سب جب کھیل شروع ہوا اور پھر سب آئے اور رونے رانے لگے، پریشان، یہ وہ، یہ کیا ہو گیا، تو بتایا دیکھو بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے اور بہت آسان ہے، بچ جائے گی ان کی جان، ابھی ٹائم باقی ہے۔ ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، ڈاکٹر لوگ ایسا ہی کہتے ہیں، ارے بھائی آپ 1 گھنٹے کے پہلے آئے تھے، بھائی آدھا گھنٹے پہلے تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، 1 گھنٹے پہلے کیسے آؤں ہے نا، ایسا۔ تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ تو ان کی بیوی ہو، آپ چوس لو، سمجھ میں آپ کی جان کا خطرہ، لیکن وہ بچ جائیں گے، آپ کے شوہر ہیں، سرتاج ہیں، بریڈ وینر ہیں آپ کے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے کو تو ڈر لگتا ہے، میں تو ایسا نہیں کر سکتی۔
بیٹی کو کہا، بیٹے کو کہا کہ بھئی نہیں ہم نہیں کر سکتے، بھلے ابا ہیں جو بھی ہیں، لیکن اب ان کی تو اتنی عمر ہوئی تھی اور انہوں نے اتنا سب کچھ، انہوں نے سارا سیٹ اپ اچھا کر دیا ہے، اگر جو بھی اللہ کا فیصلہ ان کے لیے اترتا ہے تو اترے، لیکن ہم کو ڈر لگتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کتنے دن کے لیے رائے خدا میں لے جانا ہے لے جاؤ۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ لہذا دنیا کے جتنے رشتے ہیں وہ مطلب کے رشتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ دنیا دارالاسباب ہے آخرت کے لیے۔ جس طرح دنیا کو یہاں پر کمانے کے لیے ہم سبب کو بولتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو سبب کو اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کے بولنے سے تو کہ اللہ بھی اس کے سبب کا محتاج ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، اتنا زیادہ سبب کو بولتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر دیکھیں گے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ یا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جب اس طرح کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ کا اللہ پر توکل اتنا بڑا تھا، لیکن امت کو جہاں پر بتانے کا موقع ہے، چونکہ آپ نبی پیغمبر اور نمونہ دینے آئے ہیں، تو وہاں پر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا ہے وہاں پر، لیکن اپنی ذات کا معاملہ اور دیگر جو معاملے اللہ پر بھروسہ کرنے کے تو ڈھیروں واقعات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ مطمئن ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی ایک مثال تو یہ دیکھ لو کہ نبوت کے اعلان کے بعد سے 23 برس عمر مبارک کے آپ کے گزرے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں، لیکن کوئی کمائی دھمائی تجارت کچھ نہیں، کار نبوت کو لے کر چلیں بس، یہ اللہ کی ذات پر توکل۔ اور ایک بیوی نہیں ہے، ایک گھر نہیں ہے نا، گارے سور کے اندر آپ ہیں، کوئی اس گار کا کوئی دروازہ نہیں ہے، کچھ نہیں، اوپن، اور دشمن کے پاؤں کو دروازے تک اندر سے دیکھا کہ وہاں گار کے دروازے تک دشمن آ گیا ہے نا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، نبی کیا کہہ رہے؟ لا تحزن، کوئی ٹینشن مت لو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی کا توکل اپنی ذات اور اللہ کے ساتھ کا تعلق۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اسباب اختیار کیے وہ امت کو بتانے کے لیے، اور دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو سمجھ، لیکن دیکھو سبب کو اتنا نہ بولو، سبب کو اتنا نہ بولو کہ اللہ کے یقین اور ایمان سے آگے نکل جاوے اور اس کے بغیر کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے، ہے نا۔ مجھے اچانک ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے مدرسے کے پرانے استاذ میں سے ہیں، وہ ایک مرتبہ بیان کرنے جا رہے تھے، پرانی امباسیڈر میں بیٹھ کر جا رہے تھے، ہمارے استاد مولانا یوسف صاحب کاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ خود اپنی زبانی بتایا۔ تو کیا ہوا کہ گاڑی بند ہو گئی، وہ پوچھا ڈرائیور کو کہ بھائی گاڑی کیوں بند ہو گئی؟ تو کہ اندر جو تھا پیٹرول ڈیزل وہ ختم ہو گیا، تو گاڑی بولے نہیں چلے گی، تو انہوں نے کہا رہے یہ نہر میں پانی بہ رہا ہے، اس کو ڈال دے، ہے نا۔ جو اللہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلا سکتا ہے، کیا وہ اللہ پانی کے ذریعے سے نہیں چلا سکتا؟ اتنا توکل ان اللہ والوں کا، ڈال دیا اس نے ان کے کہنے پر، گاڑی چلی ہے۔ اور ایسے ڈھیروں واقعات ہیں، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے حدیث پاک پڑھا اس کے اندر جو سمجھا رہے ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اعمال کرے، موت سے پہلے اعمال کرے۔ اس کو دھیان سے سن لینا، بہت دھیان سے سن لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے معاف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیں گے،
تو اپنی من کی مرضی زندگی گزارنے والا حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے بے وقوف ہے وہ. اب کس کی لاؤ گے؟ اب کس کی دلیل لاؤ گے؟ خود تاجدار مدینہ صاحب شریعت جس پر شریعت اتری وہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف ہے وہ جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے وہ تمنا علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اب کہاں جاؤ گے؟ اب بھی بے نمازی رہیں گے. کیوں؟ روزی روٹی کے لیے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، گھر پہ نہیں بیٹھے رہتے. اور جنت کے لیے بے نمازی ہو کر اللہ جنت دینے والا ہے. دیکھو، سمجھو، اچھی طرح سمجھو. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ٹوٹ کر اپنی امت کو طریقے سے سمجھایا ہے، فضائل دے دے کے سمجھایا ہے، جہنم کے ڈر بتا بتا کر آپ نے سمجھایا ہے کہ آپ بشارت دینے والے بھی ہیں اور آپ ڈرانے والے بھی ہیں. جنت کی بشارت دینے والے اعمال کے کرنے والوں کو جنت کی بشارتیں اور جنت کے آسائش کے نقشے بتائے ہیں، اور جو لوگ اعمال نہیں کر رہے ہیں ان کو ڈرایا ہے کہ جہنم ایسی خطرناک ہے، اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب اتنا خطرناک ہے، اور اللہ قیامت میں انصاف کرنے والے ہیں. ولا یظلمون فتیلا، ارے رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اعمال کیے ہوں اور پھر یوں ہوئے کہ بھئی کچھ کم دیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. صبح 10 سے شام کے 6 بند کرے تک 6:30 7 بجتے ہوں تو جو وعدہ کیا ہے تم نے 10 سے 6 کی تنخواہ کا آدھا گھنٹہ اس پر ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح جو گناہ نہیں کیا وہ گناہ تھوپ نہیں دیا جائے گا، جو کام نہیں کیا وہ تھوپ نہیں دیا جائے، قصور نہیں کیا کچھ بھی قصور میں لے لو اور ڈال دو اس کو اندر جیل میں، یہ بھی ظلم ہے. اللہ کے وہاں یہ بھی نہیں ہوگا. ظلم نہیں ہے، لیکن اعمال کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا. جس طرح ہر چیز کا جوڑا ہے، آخرت کا جوڑا یہ دنیا ہے، اور دنیا میں اعمال کرنے کے لیے بھیجا، بے نمازی رہنے کے لیے نہیں بھیجا. نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو دل میں بٹھاوے اور یوں سوچے اچھا لگتا ہے، ڈریس کر کے داڑھی پر استرا پھرا کر کے آئینے میں دیکھ کر یوں سوچے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، میں اچھا دکھتا ہوں، تو اس کے دل میں نبی کی محبت کون سے درجے کی؟ اپنا فیصلہ کرے، خود اپنا فیصلہ کرے، کوئی کائے کو کسی کا فیصلہ کرے. جس کی محبت دل میں ہو اس کا والا آدمی کام کرتا ہے. بیوی سے محبت ہے تو برابر بیوی کو نبھاتا ہے، اور بیوی سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کے چیڑے نکال کر اس کو آگے پیچھے کرتا ہے. پھر اور کسی کی محبت دل میں بسی ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بدنامی لیتا ہے سماج معاشرے کی. دل میں محبت ہے، محبت. نبی کی محبت کا بھی دعویٰ کچھ کام دے گا نہیں، یہ یاد رکھنا. نبی کی محبت کا دعویٰ، ارے دعویٰ دنیا میں کام نہیں دیتا، آخرت میں اور نبی کے سامنے کیا کام دے گا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور عاجز اور بے وقوف ہے وہ جو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے. وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر تمنا کرے کہ اللہ میرے کو معاف کرے گا. تو تمنا کرتا ہے اللہ پر، اللہ کے حکم کو مانتا نہیں، اس کا کیا کریں گے؟ لہذا تاجدار مدینہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا ایسی بے وقوفی مت کرنا. پھر حدیث پاک کے شروع کے الفاظ دے دو، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے موت سے پہلے اعمال کرے. من دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا حساب کرے. آج کے دن کی میری نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی، آج کے دن کی میری تلاوت میرے ذمے تھی، میں نے کیا کہ نہیں کیا، اللہ کا قرآن میں نے تلاوت کیا کہ نہیں کیا.
کیوں نہیں کیا؟ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے تیری زبان پر کیا ہوا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے تیری زبان حرکت کیوں نہیں کرتی؟ دنیا کو بکتا ہے، دنیا کو بھونکتا ہے، گالی بکتا ہے، زبان تیری ہلتی ہے، اللہ کے تلاوت میں تیری زبان ہلتی نہیں، اپنا حساب نہیں کرتا؟ کاریگر دکان پر بات ہی کرتا، اس کو بات میں لگایا، کالنگ پہ بٹھایا ہو، وہ اپنے ساتھیوں کی، اپنے گھر والوں کی بات کرے، چلا لیں گے آپ؟ نا فون پہ لگے لاؤ، ارے کس کے ساتھ لگا ہے بھائی؟ تیرے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے نہیں بلایا، یہ فون اس کے لیے نہیں دیا ہے۔ تو اللہ نے زبان تجھے دنیا بکنے کے لیے دی تھی، تیرے کام کرتے کرتے تو سبحان اللہ الحمدللہ نہیں بول سکتا تھا۔ اللہ کی یاد آوے تب تو اللہ کا نام زبان سے نکلے، اللہ یاد ہی نہیں ہوتا، اللہ کی یاد ہی نہیں ہوتی دل میں اور زبان پر۔ دنیا جو بکتے ہیں، دنیا کے خیالات، دنیا کے تصورات، دنیا کی تمنا اور پلاننگ صرف دنیا کے ہی ہوتے، پورا دن دنیا کے پلاننگ ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یوں ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ لے موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا، اب کیا کرتا ہے کر لے، اب کیا کرے گا تو؟ وہ فرعون والے نکلے تھے، ایسے ہی نکلے تھے، گھر بار کوٹھا بنگلی اور سارے اپنے گھر باروں کو اور خزانوں کو چھوڑ کے یوں ہی نکلے تھے۔ یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے ہیں، ابھی ان کو مار مور کے پت بتا کے ابھی آ جاتے ہیں، ہم ابھی آتے ہیں۔ آ گئی موت ان کی، ایک ساتھ سب کو اللہ پاک نے ڈبو دیا، سارے پلان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہاں سے آ کے یوں بیوی کے ساتھ یوں مذاق کر لوں گا، یوں کھیت پہ چلا جاؤں گا، یوں مال گن لوں گا، یوں کر لوں گا، لے آ گئی موت۔ او بھائیو، یہ دنیا کے اندر کچھ تصورات موت کے، ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر یوں دعا پڑھے روزانہ، 25 مرتبہ، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اللہ میری موت میں برکت دے اور موت کے بعد کی زندگی میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت والا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کی موت آسان ہوتی ہے، اللہ پاک موت میں آسانی کرتے تھے، کوئی پریشانی نہیں، دیکھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ مر رہے ہیں ابھی یا پھر سو رہے ہیں، یعنی ایسی آسانی والی موت کہ فیصلہ نہ کر سکے کہ نہیں یہ تو نیند کے جھونکے لے رہے ہیں، ان کو ابھی موت تاری نہیں۔ موت کو ہم کیا سمجھیں؟ لہذا دیکھو بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اعمال کرنے والا عقل مند ہے، اعمال نہ کرنے والا بے وقوف ہے، لہذا یہ شیطان کا جو دھوکہ ہے کچھ نہ کر کے اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے، ایسا سوچنا، دیکھو بھائی اس سے نکل جاؤ۔ دیکھو کماتے ہو دھماتے ہو، عقل مندی سے سارے پلان کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، بہت چوپڑے کا حساب کرتے ہو، بہت آڈٹ کراتے ہو، بہت عقل مندی سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتے ہو۔ کل ایک تاجر سے ملا ہوں، بہت بڑا بیپاری، ذرا بھی بولے مولانا اپنے کو غلط نہیں چاہیے، بالکل ٹھیک ٹھاک سب پورا صحیح کرتا ہوں، وہ کتنا بھرتا ہے حکومت کو۔ ایک اور نوجوان بچہ بڑا بیپاری ہے، جب اس کا کروڑ سے اوپر کا جب اس کا کاروبار اور ڈیلنگ اس کی ہوتی ہے، 35%، 35% اس کو بھرنا پڑتا ہے۔ بولے میں بھرتا ہوں 35 لاکھ روپے، 1 کروڑ کا ٹیکس میں بھرتا ہوں، 35%۔ بولے میں وائٹ رہنا چاہتا ہوں اور وائٹ رہتا ہوں۔ حالات آئے اس پر بھی حالات، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لہذا دیکھو میرے پیارے نبی نے ہم کو جو سمجھا ہے، اس سے بڑا خیر خواہ کوئی مانے جنا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا آج تک اس دھرتی پہ آیا نہیں ہے، کوئی ماں جن نہیں سکتی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فکر مند اور تمنا امت کی کامیابی کی کرنے والا آج تک آیا نہیں اور آ سکتا نہیں۔ لہذا دیکھو کم میں کم جس نبی سے محبت ہم کرتے ہیں اس نبی کی تو مان لے، اور وہ نبی کہہ رہے اعمال کرو، اور ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسا نہیں لکھا کہ دنیا کا کام مت کرو، بھی بچوں کو کھلاؤ مت، گھماؤ مت، پھراؤ مت، نئے کپڑے، کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے۔
بلکہ اسلام تو کہتا ہے. چلو ایک مسئلہ یاد آیا اچانک، ابھی 2 دن پہلے ایک کو بتایا. بعض مرتبہ عورت ناراض ہو کے اس کی ماں کے وہاں چلی جاتی ہے. بلکہ میرے پر روز کے واقعات ہے. تو ایک آدمی اپنی بیوی کو روزانہ کا نفقہ دیتا ہے، لیکن 2 دن 4 دن ماں کے وہاں جاتی، جب نہیں دیتا کہ وہاں ہے نا تیرے ابا سے نہیں. تو یہ ظلم ہے اور حق تلفی ہے. اسی طرح یہ 2-3 دن کا، اسی طرح 2 مہینے 4 مہینے بیٹھ گئی، وہ تیرے انڈر ٹیکنگ میں ہے، وہ تیرے نکاح کے اندر ہے، وہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتی، وہ کوئی سے دوستی نہیں کر سکتی. ہر مہینے کا نفقہ تیرے ذمہ ہے. یہاں تک کہ اسلام یوں کہہ رہا ہے طلاق دے دی عدت میں تو تیرے ذمہ نفقہ ہے، وہ تو ابھی گھر بیٹھی ہے. اب بولو سماج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ 1 سال وہ ٹنگا کے رکھیں گے. ارے اللہ تجھے اللہ حفاظت کر کے اللہ ٹنگائے گا تو یہ چل رہا ہے سماج معاشرے میں کہ کچھ پیسے بھی جاتے، ابھی کائے کے بھی جانا ہے کہ وہاں سے فون نہیں آتا تو تیرے ذمے اور حق ہے اور تو حق تلفی کر رہا، اللہ کے وہاں پکڑا جائے گا. یاد رکھیں یہ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر باہر اور عقل مندی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کرنے کے لیے جو بھیجا وہ عمل کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. وآخر دعوانا